السلام علیکم سامعین، 4 جمادی الاولیٰ اور 27 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے صبح کی خبریں۔ پہلی خبر جموں کشمیر سے آ رہی ہے۔ کشمیر میں حال ہی میں راجیہ سبھا کے چناؤ ہوئے ہیں۔ ایک سیٹ نیشنل کانفرنس کے ہاتھ سے یعنی عمر عبداللہ کی جو پارٹی ہے اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور ووٹ کراسنگ سے نکلی ہے۔ کشمیر میں عمران نبی ڈار کو صرف 22 ووٹ ملے ہیں، جبکہ جیت کے لیے 29 ووٹ لازمی تھے، جبکہ بی جے پی کے ستیش شرما کو 32 ووٹ ملے ہیں، حالانکہ ان کی حمایت میں صرف 28 ووٹ تھے، تو 4 ووٹ زیادہ ملے ہیں۔ 4 ووٹ کا جگاڑ کیسے بیٹھا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ یہ ووٹ کراسنگ ہوتی ہے تو ایک دھوکہ ہوا ہے۔ اب اس کا اندازہ کیسے لگائیں یہ پارٹی والا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح ووٹ کراسنگ سے بی جے پی کشمیر میں راجیہ سبھا کی بھی ایک سیٹ جیت گئی ہے۔ ادھر متھرا کے کوسی کلاں سے عجیب واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ 2 ریاستوں سے متعلق ہے، راجستھان سے اور اتر پردیش سے۔ پہلے سنیے اتر پردیش کا مسئلہ۔ اتر پردیش کے متھرا کے کوسی کلاں میں نابالغ بیٹے نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اپنے ہی باپ کو تلوار سے کاٹ ڈالا۔ کیوں کاٹ ڈالا یہ وجہ سن کر آپ حیرت میں رہ جائیں گے کہ بیٹے نے باپ کو تلوار سے کیوں کاٹا ہے۔ دراصل باپ اپنی ہی 2 بیٹیوں کی اور نابالغ بیٹیوں کی کئی سال سے عزت لوٹ رہا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، عمر 55 سال ہے، یہ اپنی بیٹیوں کی عزت لوٹ رہا تھا۔ بیٹیوں نے اپنے نابالغ بھائی کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تب یہ رہ رہے تھے راجستھان کے ضلع بھرت پور کے قصبہ ڈیگ میں۔ بیٹے کو غصہ آیا اور وہ اپنی دونوں نابالغ بہنوں کو متھرا کے کوسی کلاں میں چھوڑ گیا، جہاں اس کے تاؤ رہتا ہے۔ کچھ دن بعد باپ وہاں پہنچا اور بیٹے کو زبردستی لے جانے لگا۔ تب بیٹا اور تاؤ کا لڑکا بگڑ گیا اور جب باپ نہیں مانا تو تلوار سے کاٹ ڈالا۔ تلوار سے کاٹ کر پولیس کو فون کیا، دونوں گرفتار کر لیا گیا ہے اور بیٹے کے اور بیٹیوں کے نابالغ ہونے کی وجہ سے ان کا نام قانوناً خبر میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ادھر پتہ چلا ہے کہ جو احمد آباد کی ٹیم ابھی آ رہی تھی، اس کو 9-10 سال پہلے بھی ریاست پنجاب سے بھگا دیا گیا تھا۔ وہاں ایک مدرسہ جامعہ ابو الحسن ہے، جس کے اس وقت محتم اعلیٰ ہیں مفتی مجتبیٰ یزدانی دامت برکاتہم۔ سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں مالر کوٹلہ کے علاقے میں یہ مدرسہ حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے بنایا تھا، اور یہ ان کی زندگی کا ایک بڑا فیض ہے جو پنجاب میں ماشاءاللہ پھیل رہا ہے۔ یہ وہ دینی ادارہ ہے جہاں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جیب خاص سے بھی خاصی رقم لگ چکی ہے۔ جس وقت پنجاب کی ٹیم گئی وہاں ماشاءاللہ 75 بچے تھے۔ محتم صاحب سفر پر تھے۔ پنجاب کی ٹیم نے وہی اوچھی حرکت کی، جا کر نہ سلام نہ دعا، مطبخ میں پہنچے اور پلیٹیں گرنی شروع کر دی۔ مطبخ میں جو پلیٹیں رکھی تھی وہ گرنی شروع کر دی۔ مدرسین نے فون کیا محتم صاحب کو ایسا چل رہا ہے۔ محتم صاحب نے صورتحال کو جان کر کہا کہ ان کو باہر نکالو فوراً، گرچہ ہمارے یہاں 75 بچے ہیں، 70 کی بھی شرط پوری ہوئی، لیکن جس طرح اوچھی حرکت کی، نہ سلام ہے نہ دعا ہے، ان کو باہر نکال دو۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس طرح یہ ٹیم اپنے گجرات کے علماء کی بے عزتی کرا رہی ہے، توہین کرا رہی ہے۔ یہ ٹیم میں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جبہ پوش ہوتے ہیں، ان کو سمجھا کر بھیجیں اور ان کو علماء کا وقار بتائیں، مدارس کا احترام بتائیں، اور یہ بتائیں کیسے اسلام مذہب کی تعلیم کیا ہے۔ جب کسی مدرسے میں آپ جائیں وہاں سلام کریں، دعا کریں اور وہاں دعا لیں، مصافحہ ملائیں۔ وہ جو حدیث شریف میں مودت کا، صلہ رحمی کا، اخوت کا اور جاتی سلام کرنے کا وہ جو پیغام اور درس حدیث شریف میں آیا کرتے ہیں، آخر وہ ان پر لاگو نہیں ہوتے کیا؟ تو یہ تمام اسلامی روایات کو مطلب پس پش ڈال کر اور یوں ہی چور کی طرح گھس جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جو احمد آباد میں جو بڑے لوگ ان کے بیٹھے ہیں، جن میں مجھے بتایا گا کہ مفتی یحییٰ صاحب کوئی ہیں جو ماشاءاللہ بڑے عالم دین ہیں، ان لوگوں سے بہت معتبر درخواست ہے انہیں سمجھائیں، انہیں سمجھا کر بھیجیں کہ اکرام مسلم، اکرام علماء، اکرام اور عظمت مدارس کوئی چیز ہوتی ہے۔
آخر مار دیا جو اصحاب ثروت اور اصحاب خیر لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ اپنی دولت کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر نہ ڈبوئیں، کہیں ان کا حبط عمل نہ ہو جائے اور ان کی دولت نہ چھن جائے۔ وہ مدارس میں جہاں انہیں کچھ کرنا ہے تو ان جبہ پوشوں کے ہاتھوں سے نکلیں، ان کے چنگل سے نکلیں اور اپنے طور پر تحقیق کر کے اپنا پیسہ دیں۔ رائے خدا میں دینا چاہیے، تحقیق بھی ہونی چاہیے۔ تحقیق کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ جہاں مرکزی علماء ہیں یا المدارس دارالعلوم دیوبند ہیں یا ہمارے مدارس کے جو فضلاء ہیں، جو مشہور ائمہ مدارس ہیں، ایسے نیک لوگ بیٹھے ہیں، ان سے تصدیق کرنا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فون سب پر ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح بڑا عالم کسی ادارے کی تصدیق کر دیتا ہے اس کا تعاون کر دینا چاہیے اور ان جبہ پوشوں کے چنگل سے نکل جانا چاہیے۔ یہ آپ کے نہ قبر میں کام آنے کے نہ آخرت میں کام آنے کے، اور یہ وہاں جا کر آپ کو پتہ ہے وہاں نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ آپ کو اپنا عمل بچانا ہے، اپنے پیسے کا صحیح مصرف کرنا ہے، تو آپ ان کے چنگل سے نکلیں اور اپنے پیسے کی دیکھ بھال، اس کا محاسبہ اور تعاون کے لیے جو راہیں ہیں ان کو آپ جو ہے خود تلاش کریں۔